بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا نصب العین دارالآخرت ہے، یہ امن و سلامتی کا جہان اور ہمیشگی کی بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا نام دیا ہے۔ انسان اس دنیا میں بھیجا اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق ثابت کرے۔ جنت الفردوس کی اس منزل کو پانے کے لیے جو طریقہ پروردگار نے مقرر فرمایا ہے وہ تزکیہ ہے۔ ارشاد فرمایا ہے قد افلح من تزکا، یعنی وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ اختیار کیا۔ سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا ہے جو مومن ہو کر اس کے حضور آئیں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے کے باغ ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلاح ہے ان کا جو تزکیہ اختیار کریں۔ تزکیہ کے معنی صفائی کے ہیں، تطہیر کے ہیں، پاکیزگی کے ہیں۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر و باطن کو ہر لحاظ سے پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہی تزکیہ نفس دین کا مقصد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان و عمل کی جو ہدایات دین کی صورت میں دی ہیں وہ نفس کی پاکیزگی کے لیے دی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اللہ کے پیغمبر جو دین انسانوں کو دیتے ہیں وہی دین ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اسی پر عمل کر کے وہ اپنے نفوس کو پاکیزہ بنا سکتے اور اللہ کی ابدی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ جو شخص اپنا تزکیہ کرنا چاہتا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ وہ اس دین کی تعلیمات کو اپنائے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ بات سورہ جمعہ میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ اسی نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ دین کن چیزوں پر مشتمل ہے جو انسان کا تزکیہ کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ماننے اور عمل کرنے کی 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ان 5 میں سے پہلی چیز ایمانیات ہیں۔ ایمانیات کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر اور روز جزا پر ایمان لے کر آئے۔ دوسری چیز عبادات ہیں، یعنی انسان نماز، زکوٰۃ، روزہ، قربانی اور حج و عمرہ کا اہتمام کرے۔ تیسری چیز بدن کی پاکیزگی کے احکام ہیں، یعنی دین نے جسم کی پاکیزگی کے لیے جن کاموں کا حکم دیا ہے انسان انہیں بجا لائے۔ چوتھی چیز اخلاق کی پاکیزگی کے احکام ہیں، یعنی دین نے جن اخلاقی برائیوں سے روکا ہے ان سے رک جایا جائے اور جن اخلاقی اچھائیوں کو اپنانے کا حکم دیا ہے انہیں اپنایا جائے۔ پانچویں چیز خور و نوش کی پاکیزگی کے احکام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی جن چیزوں کو ممنوع ٹھہرایا ہے ان سے اجتناب کیا جائے۔ یہی کل دین ہے اور اسی پر عمل سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ نفس یا ظاہر و باطن کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے نہ ترک دنیا کی ضرورت ہے، نہ چلہ کشی کی ضرورت ہے، نہ خاص وظیفوں کی ضرورت ہے، نہ کسی مرشد کی بیعت کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی دربار پر حاضری دینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ تزکیہ نفس کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کی مقرر کردہ شریعت پر عمل کیا جائے۔